آل سنت و جماعت کا عقیدہ دلائل و براہین کی روشنی میں یہ ہے کہ حج ادا مکے میں کیا جاتا ہے، حج کے مناسک سارے مکے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ مکے میں، مزدلفہ کا قیام مکے میں، عرفات کا قیام مکے میں، بنا کے جمرات مکے میں، مقام ابراہیم کے نوافل مکے میں، صفا مروہ کی سعی مکے میں، ملتزم سے لپٹنا مکے میں، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا مکے میں، اور جناب والا کعبے کا طواف مکے میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، اگر بات سمجھ آئے تو بولنا ہے۔ ہمارا آل سنت و جماعت کا یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ حج ادا تو مکے میں کیا جاتا ہے، لیکن قبولیت کی مہر مدینے میں لگائی جاتی۔ ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتا۔ حج ادا مکے میں اور قبولیت کی مہریں سرکار مدینے میں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اعلی حضرت فاضل بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا، آپ جب بھی جاتے تھے نا حج کرنے، یہ نہیں کہتے تھے میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھتا حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں، آپ فرماتے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے، اگر سونا چاسی تے آج بھی کرائی چھوڑ سی۔ کیا بات، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے، اگر سرکار چاہیں گے تو مجھے حج بھی کروا دیں گے۔ آپ سے کوئی اگر بندہ پوچھتا آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ فرماتے اس لیے کہتا ہوں جو حج خود کرنے جاؤں گا نا، پتہ نہیں بے نیاز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن سرکار جس حج کے لیے مدینے سے بھیجیں گے قبولیت کی مہریں پہلے لگا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی ایک بڑی عظیم نعت کے چند شعر اس وقت میرے سامنے ہیں۔ یقین کریں میں نے عنوان کی مناسبت سے جب ان کا مطالعہ کیا، انہیں پڑھا، تو مجھے ایسے لگا سینے کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے میری روح میں اترے۔ میں وہ چند اشعار بڑے ایمان افروز آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق بیدار ہے تو ایک بار ذرا سبحان اللہ فرمائیں، وہ میں شعر آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت کعبے کا نام نہیں لیتے، مدینے کا کیوں لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نیت کدھر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نیت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، اس پر نثار جاں فلاح و ظفر کی ہے۔ کسی بندے نے اعلیٰ حضرت سے کہا آپ مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، وہاں عرب کی تپتی دھوپ ہے، بڑے بڑے پہاڑ، سنگلاخ وادیاں، بڑے بڑے پتھر، چلتے چلتے پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی، قدم بوجھل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت جگر کی ہے، او ناداں یہ تو دیکھ نیت کدھر کی ہے۔ سلامتی ہو، بہت اچھا سنایا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت جگر کی ہے، او ناداں یہ تو دیکھ نیت کدھر کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ نے مکہ مکرمہ کی حاضری مکمل کی، حجر اسود چوم بیٹھے، رکن یمانی کو مس کر بیٹھے، ملتزم کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ بیٹھے، مقام ابراہیم پہ نفل
ادا کر بیٹھے، صفا مروہ کے پھیرے لگا بیٹھے، طواف آخری کرنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے اور حجر اسود کے قریب آ کے اسے چوم کے اپنی گردن کو جھکا لیا اور لمبی سوچ میں پڑ گئے۔ کسی بندے نے کہا حضرت صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا میں مکے کی حاضری مکمل کرنے کے بعد مدینے جانے لگا اور میں حجر اسود کے قریب آیا، اسے چوما، حجر اسود نے کوئی بات میرے کان میں کہی۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت وہ بات ہمیں بھی سنائیں۔ آپ نے فرمایا حجر اسود کہتا ہے کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کالک جبیں کی سجدہ در سے، کالک جبیں کی سجدہ در سے، ایک ایک لفظ توجہ کے قابل ہے، ایک ایک لفظ معنی خیز ہے۔ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، ارے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ ہائے ہائے، حجر اسود مجھے کہہ رہا ہے کہ روزے پہ جانے والوں، مدینہ پاک جانے والوں خوش نصیبوں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، ارے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بیت اللہ شریف کے قریب آئے، ملتزم پہ دعا مانگی اور میرے گرامی قدر احباب جیسے ہی میزاب رحمت کے قریب آئے، یہ جو کعبے کا پرنالہ، بیت اللہ شریف کا پرنالہ، اس کعبہ پرنالے کا پرنالے کا منہ مدینہ پاک کی طرف ہے اور آپ نے تمام حاجیوں کو خطاب کیا، فرمایا حاجیوں بڑے خوش نصیب ہو، حمد مکہ پاک کی حاضری مکمل کر چکے ہو، آؤ آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ نہیں آواز کم ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آپ مائک ہٹا دیں، آپ کی آواز سے زیادہ انشاءاللہ میری آواز ہوگی۔ آپ کو بھی اللہ نے منہ میں زبان دی ہے، گنگے اور ڈوروں بندے بیرو بندوں کے لیے تو چلو چھٹی اور رخصت ہے، باقی حضرات پھر بولیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ آپ بولنے والوں کو مرتے وقت نبی پاک کا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ اس وقت حج ادا ہو چکا ہے، حاجی اپنا سامان ہوٹل سے باندھ کے مدینے جا رہے ہیں۔ آئیں آج ہم کوٹھہ کلام بڑین سے حاجیوں کو کہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، مل کے بولیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ بارش ہوتی ہے، لوگ کعبے کے پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ کوئی چلو لیتا ہے، کسی کو دو چار قطرے ملتے ہیں، کسی کو دو چار چھینٹے ملتے ہیں۔ کعبے میں مکہ میں بارش ہوئی، چھت پہ بارش پڑی اور بارش کا پانی پرنالے کے ذریعے میزاب رحمت کے ذریعے نیچے آیا، حاجی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے، مجھے اللہ کریم نے وہ منظر دیکھنا نصیب کیا ہے، کوئی چلو لے کے ملتا ہے، کسی کو دو چار قطرے ملتے ہیں، کسی کو دو چار چھینٹے ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو پانی پہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور فرمایا زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ان کی رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو، ان کی رحمت کا کیا بات ہے، ان کی رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو، ان کی رحمت کا یہاں خوب برسنا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی بندے نے سوال کیا، حضرت صاحب میرا ایک کویسچن ہے،
آپ نے فرمایا بولیں؟ کہنے لگا جناب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ عاشقوں کے لیے اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے. بعض سوالوں کے نا جواب بڑے مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک سوال ہمارے علماء نے لکھا ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں تو آپ نہ ہاں کریں نہ کریں. آپ سے کوئی بندہ پوچھے آپ اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، تو آپ نہ ہاں کریں نہ کریں، خاموش ہو جائیں. علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. وجہ یہ ہے اگر نہ کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مومن ہو کے اللہ سے عشق نہ کرے، نہ کرے گا تو فارغ ہو جائے گا، اور اگر ہاں کرے گا پھر بھی پھنس جائے گا، کیونکہ اللہ کے عاشق داڑھی تو نہیں نہ منڈاتے. کیا بات! اللہ کے عاشق اپنی بیوی اور بچیوں کو غیر محرموں کے ساتھ بے پردہ تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے عاشق نمازیں تو نہیں نہ چھوڑ سکتے. اللہ کے عاشق روزے تو نہیں نہ چھوڑ سکتے. نہ ہاں کریں نہ کریں. ہاں کریں گے تو پھر بھی غلط، نہ کریں گے پھر بھی غلط. اسی طرح کے بہت سارے سوال. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضرت صاحب مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا میں کعبے آیا ہوں، میں طواف کرنے آیا ہوں، میں عبادت کرنے آیا ہوں، مجھ سے ایسے سوال نہ کیے جائیں. لیکن سوال ہی بڑا ضدی تھا. کہنے لگا نہیں جناب میں پوچھ کے رہوں گا، نقد جواب دیں. آپ نے فرمایا چل میں جواب تو نہیں، ایک شعر پڑھتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، جو نتیجہ نکالیں. آپ نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی ہے. اگلا جملہ تمام حضرات کی توجہ کے لائق ہے. آپ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے. اگلا جملہ توجہ کے لائق. گر ان کی رسائی ہے لو تو جب بن آئی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی، مل کے بولیں، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مطلع میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے. فرماتے ہیں گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اگر حضور کی رسائی ہے نا قیامت کے دن، آپ کی کچھ شفاعت کا حق ملے گا، تو پھر ہمارے جیسے گناہگار پار چڑھ جائیں گے. آپ نے مطلع میں ایک شعر کہا گر کہہ کے، گر میں شک ہوتا ہے. آپ نے آگے جا کے مقطع میں مطلع کہتے ہیں شروع کے شعر کو، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو. مقطع میں جا کے اعلیٰ حضرت نے اس شک کی دیواریں توڑ دی. آپ فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر علامہ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے